الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تمام قسم کی تعریفیں وہ بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عربی کا ایک محاورہ ہے، کثرت المساس تقل الاحساس. معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو آدمی بار بار استعمال میں لاتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، جہاں گھومو اس کی نظر اس پر پڑتی ہے، اس کے لیے ایک دم ہینڈی ہے، تو خود بخود وہ آدمی اس کے دل میں اس چیز کے تعلق سے اہمیت گھٹ جاتی ہے یا پھر وہ اسے ٹیکن فار گرانٹڈ لیتا ہے. عزیز ساتھیوں، نعوذ باللہ یہی کچھ ماجرا ہمارا قرآن کو لے کر ہو رہا ہے. قرآن کی عظمت، اللہ اکبر، کس کتاب کے بارے میں بولنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کس کتاب کے بارے میں سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ ہم اس قرآن کے بارے میں بول سکتے ہیں اور اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور اس پورے دعوے کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے. اللہ اکبر. اگر دنیا میں جتنے بھی معجزے آئے، چاہے وہ معجزہ صالح علیہ السلام کا ہو، چٹان اپنا سینہ چاک کر کے اس نے ایک اونٹنی کو اگل دیا جس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ، اور وہ اونٹنی لوگوں کے سامنے آتی ہے، گھومتی ہے، ایک مدت تک رہتی ہے، بہت بڑا معجزہ تھا. لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کرتے ہیں، چھڑی کی بات سنتے ہیں، جیسے ہی سمندر میں چھڑی مارے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قم بإذن اللہ کا نام لے کے مردوں کو کھڑا دیا کرتے تھے. بڑے بڑے معجزے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں تمام معجزوں کی ماں، ام المعجزات اگر کوئی ایک چیز ہے تو یہ اللہ کا کلام قرآن ہے. اللہ کا کلام قرآن ہے. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے، اور ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہم اس کتاب کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. اور ساری دنیا کو ہمیشہ سے چیلنج دیتی ہوئی آ رہی ہے. اور قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوكَ بِمِثْلِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَأْتُوكَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں جن بھی ہیں، سبوں نے اپنی طاقت اکٹھا کر لی،
جوڑ لیا اور ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ اس قرآن جیسا کچھ لاؤ، 1 آیت لاؤ، 3 آیت لاؤ، 10 آیت لاؤ، سورہ لاؤ. تو اللہ کہتا ہے کہ ہرگز ان سے ممکن نہیں، اگرچہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرفدار پشت پناہی کرنے والے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ایسی کتاب لا نہیں سکتے. اللہ اکبر. اس کتاب کے بارے میں کیا کریں، کلیجہ پھاڑ دیں، کتنی عظمت بیان کریں، اس سے بھی بہت بڑی کتاب ہے ساتھیوں، بہت بڑی کتاب ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے تعلق سے بہت ہی زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی عظمت کو لے کر ہمارے دل میں وہ جو ہونا چاہیے وہ ہرگز نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسے کہتے ہیں نا، اگر کسی کو باپ کی اہمیت معلوم ہو اسے خود باپ بننا پڑتا ہے. جب تک وہ بچہ ہوتا ہے باپ کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے. اگر کسی کو ماں کی اہمیت جاننا ہے تو اس عورت کو ماں بننا پڑتا ہے. اگر کسی ادارے کے ذمہ دار کی اہمیت جاننا ہے تو اسے خود وہ ذمہ داری میں بیٹھنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ اس قرآن کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کے دل میں ملائکہ کے لیول کا خوف ہونا چاہیے، جو کہ بعض انسانوں میں تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. ہم اور آپ اس قرآن کو پڑھتے ہیں. آج کی حالت بتا رہا ہوں، ہمارے گالوں میں جون بھی رینگتے نہیں، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارا دل پانی پانی نہیں ہوتا، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے، کیونکہ دل سخت ہو گئے. اور اس کتاب کو لے کر ہمارے تعلقات تو ایسے ہیں جیسے میں نے کہا ٹیکن فار گرانٹڈ ہے. اللہ اکبر. چلیے ملائکہ کے تعلق سے سن لیجئے گا کہ ملائکہ کا ہوتا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالی وحی کرتا ہے، جیسے ہی آسمان میں وحی ہوتی ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پورے ملائکہ خوف کے مارے اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں. اور جب وہ پروں کو ہلاتے ہیں اللہ کے خوف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے یہاں سے ایسی آواز نکلتی ہے گویا کہ چٹان ہے اس پر سنکلیوں کو مارا جا رہا ہے. اس وقت جو جھنکارے کی آواز آتی ہے اس سے کئی درجے زیادہ ملائکہ خوف کے عالم میں اس قسم کی آواز نکالتے ہیں. اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم خوف میں پڑے ہوئے ہیں. اور بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کرتا ہے آسمان ہلنے لگتا ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، آسمان کے اندر راشا پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے ہلنے کی آواز کو سن کر سارے ملائکہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلے بیداری ملتی ہے جبرائیل علیہ السلام کو. وہ بیدار ہوتے ہیں اور وہ بیدار ہونے کے بعد اللہ کے اس کلام کو لے کر وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں فرشتے ایک کے بعد ایک انہیں بیداری ملتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل آج اللہ نے کیا کہا ہے، آج اللہ نے کیا کہا. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق. جب ان کے دل بیدار ہوتے ہیں، وہ غشی و غلوگی ختم ہوتی ہے، چیخ کر پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کیا نازل کیا ہے اللہ نے. بے قراری دیکھیے، بے تابی کا عالم دیکھیے، جاننے کا وہ جذبہ دیکھیے. فرشتے ہیں، اللہ اکبر. ایک فرشتہ جن کا نام جبرائیل ہے، جن کے 600 پر ہیں، ایک چیخ انہوں نے ماری لوط کی پوری قوم برباد ہو گئی. صرف ایک چیخ یہ ان کی عظمت ہے. اللہ اکبر. تو اسی ساتھیوں ان کا یہ حشر ہے کہ جب اللہ کی ایک بھی آیت ہوتی ہے تو ان کا یہ حشر ہے. اور ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے، یہ پہاڑ خوف کے مارے، خشیت کے مارے ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا. کیا معنی اس کا؟ پہاڑ کیوں ریزہ ہوگا بھائی؟ قرآن کوئی وزندار چیز ہے یا پھر قرآن کوئی بام ہے رکھنے سے پہاڑ پھٹ جائے گا؟ معنی یہ نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اس کے اندر معنوی بوجھ بھی ہے اور اس کے اندر فزیکل بوجھ بھی ہے. فرشتوں کا یہ عالم آپ نے سنا تو پہاڑ کیا کھڑ پائے گا، کیا جھیل پائے گا؟ تو اس کے اندر جو معنی ہے، اس کے اندر یہ اللہ کا کلام ہے، یہی بہت بڑی عظمت ہے. اللہ کا کلام ہے، یہی بہت بڑی عظمت ہے. اللہ اکبر. اللہ کی یہ عظمت، اللہ کی یہ طاقت کہ لوگوں کو یہ طاقت جب سمجھ میں نہیں آتی نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں بھائی سمجھ میں نہیں آتی، بلینز آف لائٹ ایئرز کئی سٹار دور ہے، یہ کیسی مخلوقات ہیں. اور اس رب نے اس کلام کو بولا ہے اور وہ کلام ہم اور آپ روزمرہ پڑھتے ہیں تو اندازہ لگائیے عزیز ساتھیوں کتنی بڑی چیز،
کتنی بڑی چیز، کتنی عظمت والی چیز، اللہ اکبر. میں کتنے الفاظ بیان کروں، کون سی احادیث آپ کے سامنے لاؤں، کون سی قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے لاؤں جو ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑے اور اس کلام کی عظمت کے تعلق سے تھوڑا بھی ہمارے دل و دماغ میں آنچ لگ جائے، آگ لگ جائے، اور اس کتاب کو لے کر دیوانہ وار ساری دنیا میں گھومے، اس کتاب کے پیغام کو ساری دنیا کو لے کر گھومے. عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اس کتاب کے تعلق سے کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے غفلت میں پڑے ہوئے، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے رسول کی شکایت کو نقل کیا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ میرے قوم والے نے تو اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس قرآن کے ساتھ حجر کا معاملہ کیا ہے، یعنی دوری اختیار کی ہے، چھوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے اسے وہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم اور آپ یہ عظمت والی کتاب، اس کے پیچھے کتنی بڑی تاریخ، اللہ اکبر، ایک ایک آیت کے پیچھے کتنی بڑی تاریخ، اس کے جو الفاظ ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی تاریخ، اسے لکھنے اس کے پیچھے کتنی بڑی تاریخ. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے عزیز ساتھیوں، آسانی سے ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، آسانی سے. یہ پڑھنا آسان نہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے آسان کیا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کیسی حفاظت کی، اللہ اکبر. سارے لوگ اس مصحف کو جلا لیں، ہم مسلمان 1 منٹ میں واپس لکھ سکتے ہیں کیونکہ سینوں میں محفوظ ہے، لفظ بلفظ محفوظ ہے. اور یہ قرآن چونکہ اس کی زبان عربی ہے تو پوری عربی زبان کے محفوظ ہے، حفاظت ہو گئی ہے. اور یہ چونکہ عرب زمین میں نازل ہوئی، پورا عرب زمین محفوظ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اطراف جتنی بھی ہیں سب چیزوں کی اللہ نے حفاظت کر دی. اللہ اکبر. لیکن ہم ہیں کہ اس کی عظمت کو نہیں جانتے. ابھی قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنا بہترین موقع ہے کہ ہم نے قرآن کے تعلق سے غور و فکر کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے آنے سے پہلے اس قرآن کے بارے میں سنیں، اس کی تفصیل سنیں، اس کی تاریخ سنیں، اس کے تعلق سے بہت ساری معلومات ہیں اسے جمع کریں. افسوس ہم جاتے ہیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں فزکس، کیمسٹری، میتھس، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، پتہ نہیں پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دی، 14 سال 15 سال اس کے پیچھے لگا دیا. لیکن افسوس ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، ہم نے اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ اس کی زبان آسان ہے. آپ اگر 6 مہینے 7 مہینے محنت کریں گے تو اس زبان کو آپ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. اب بعض لوگوں نے اس زبان کو سمجھنا تو سمجھ لیا کہ دشوار ہے، اس لیے انہوں نے ٹرانسلیشن سے کام شروع کر لیا ہے. عزیز ساتھیو یاد رکھ لیجئے گا، ٹرانسلیشن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ٹرانسلیشن یہ ٹرانسلیٹر کی زبان ہے. آپ پڑھ رہے ہیں ٹرانسلیٹر کی زبان، آپ پڑھ رہے ہیں ٹرانسلیٹر کا عقل، آپ پڑھ رہے ہیں ٹرانسلیٹر کی ذہنیت. آپ اللہ کا کلام کہاں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے عربی زبان نہیں سیکھی، آپ نے انگریزی سیکھی، آپ نے تمل زبان سیکھی، آپ نے اردو سیکھی، پتہ نہیں کون سی زبانیں آپ نے سیکھی. لوگ جاتے ہیں فورن لینگویج کے نام سے سیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تنخواہ میں انکریمنٹ ملے گی. کوئی سیکھتا ہے جاپنیز، کوئی سیکھتا ہے چائنیز، کوئی سیکھتا ہے پتہ نہیں کیسی زبانیں لوگ سیکھ لیتے ہیں، جبکہ روزمرہ بچپن سے لے کر نام عربی میں ہے، گھر میں عربی ہے، اذان عربی ہے، نماز عربی ہے، لیکن ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. کتنا بڑا افسوس کا کام، کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے. تھوڑی بھی اگر آپ نے محنت کی ہوتی تو کب کا آپ اس زبان سیکھ لیتے اور سمجھ لیتے. آج بھی ہم ٹرانسلیشن میں گھوم رہے ہیں اور آج بھی ہم ہے نا اسے ڈائریکٹ سمجھنے کے بجائے آگے سے پیچھے سے گھوم کے آ رہے ہیں. آپ کو اصل مزہ قرآن کا عزیز ساتھیوں لکھ کر رکھ لیجئے ہرگز ملنے والا نہیں. یہ جو زبان ہے جس میں اللہ نے نازل کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنایا تاکہ تم سمجھ پاؤ. سمجھنے کو اللہ نے عربی سے جوڑ لیا ہے، یعنی سمجھنا ہے شریعت، اللہ کی دین کو سمجھنا ہے، عربی کا سمجھنا لا محالہ ہے. بہرحال عزیز ساتھیوں، اہل علم میں ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو غلط سلوک کیا ہے، اسے جو چھوڑ دیا ہے، اس کے 6 قسمیں بیان کی ہیں. چلیے ان قسموں کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. پہلا جو ہم ترک کرتے ہیں، جو حجر کرتے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی ٹھیک سے تلاوت نہیں کرتے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ جو قرآن ہے اسے ٹھیک سے پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے.
میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں, آپ سمجھ لیں گے کہ تلاوت کی کیا اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی آدمی اپنا پورشن قرآن کو لے کر, اپنا پورشن جسے وہ روز پڑھتا ہے, وہ جو رات میں پڑھتا ہے, اگر اس کا وہ پورشن مس ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے فجر اور ظہر کے درمیان جب چاہے پڑھ لے. حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے کی گراؤنڈ ریالٹی بتا رہے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس روز قرآن پڑھنے کا ایک پورشن تھا جسے وہ بھی پڑھتا تھا, جسے ہم کہتے ہیں ورد. ہر آدمی کا ایک ورد ہوتا تھا جسے وہ پڑھتا تھا, روزانہ پڑھتا تھا. جیسے کھاتے تھے پیتے نماز پڑھتے ہیں, ویسے قرآن کا ایک حصہ ہے جسے وہ روز پڑھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھیں گے وہ پڑھتے ہیں, اور بعض لوگوں سے چھوٹ جائے تو آ کر پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ آج میرا پورشن چھوٹ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں, کبھی کبھار چھوٹ جائے تو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لینا. تو اسے بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کے پاس قرآن روز پڑھنے کا سسٹم تھا اور ایک پورشن ہوا کرتا تھا جسے وہ فالو کرتے تھے. آج مجھے بتائیے گا کہ ہم اور آپ قرآن میں کون سا پورشن ہے ہمارا؟ روزانہ 1 صفحہ پڑھتے ہیں, 2 صفحہ پڑھتے ہیں, 3 صفحہ. ایک بہت بڑا گورنر تھا جس کا نام تھا حجاج بن یوسف. اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑا گورنر تھا, بڑا سخت گورنر تھا, لیکن اس نے قرآن کو 7 حصوں میں بانٹا ہوا تھا, روزانہ ایک حصہ پڑھتا تھا. 7 دن میں ایک قرآن ختم کرنا ان کے ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ تھا. اور ہم نے قرآن کی تلاوت تو بالکل چھوڑی دی, بالکل غفلت میں ڈال دیا. اور تلاوت کے لیے بزرگوں, ساتھیوں, ماؤں بہنوں, آپ کی پڑھنے کا تجوید آپ کے لیے ضروری ہے. آپ مخارج ٹھیک سے کریں. یہ عربی زبان ہے, یہ اردو نہیں, تمل نہیں. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں قرآن, لیکن آواز تمل کی آ رہی ہے, آواز اردو کی آ رہی ہے. بھائی صاحب یہ عربی میں ہے, اسے آپ عربی میں پڑھنے کی کوشش کیجئے. اس لیے اہل علم نے ایک علم رکھا ہے جسے کہتے ہیں علم تجوید, جس میں حرف کیسے اس کی تلفظ کی ادائیگی ہو, اور قرآن کو کیسے پڑھیں, کہاں غنہ کریں, کہاں مد کریں, کہاں وقف کریں. یہ سارے چیز زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سیریسلی 15 دن پڑھے گا تو پڑھ لے گا, 15 دن پڑھے گا تو پڑھ لے گا. لیکن ہم لوگ کرتے نہیں, ہم لوگ تو کرتے نہیں. اور رمضان میں آ مصحف کھول کے بیٹھے, پڑھنے کی کوشش کی, پڑھ نہیں پائے. بغل میں جو حضرت سے بیٹھے کہ بھائی آج افطار میں کیا کھائیں گے, آپ آج کہاں افطار کھائیں گے, آج ہے نا پھر رات کا ڈنر کہاں ہوگا. کھانے پینے کی بات ختم ہوگی. رمضان تو ہمارے لیے کھانے پینے کا زمانہ ہے, نعوذ باللہ. تو تلاوت کو چھوڑنا یہ ہمارے یہاں بہت مشکل ہے. اگر کوئی آدمی مہینے گزر گئے اس نے قرآن کو پڑھا نہیں تو یہ آدمی گنہگار ہے, یاد رکھ لیجیے. اس نے قرآن کے ساتھ بدسلوکی کی ہے. اس کا ڈیلی اس کا پورشن ہونا چاہیے, فکس کرنا چاہیے کہ 1 صفحہ کم از کم میں پڑھوں گا. اب جو حضرات جن کی زبان پلٹتی نہیں ہے, انہوں نے کوشش کی پلٹتی نہیں ہے, جو ان سے بن پڑے پڑھیں, جو ان سے بن پڑے پڑھیں. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. بس لوگ کہتے ہیں حضرت میرے عمر 50 سال کی ہو گئی, 60 سال کی ہو گئی, میں کیسے جا کے اب قرآن یسن القرآن تیسر القرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں. ارے بھائی صاحب, صحابہ نے اسلام قبول کیا, ان کی عمر 40 سال کی تھی, ان کی عمر 50 سال کی تھی. ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا, ان کی عمر 40 سال کی تھی. حافظ القرآن بنے کہ نہیں بنے؟ حکیم بن حزام انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 70 سال کی تھی. بڑے بڑے صحابہ ہیں جو بڑی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن کو پڑھنا جاننا چاہیے. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہی نہیں, یہ بہت بڑے گناہ میں یہ آدمی قرآن کے ساتھ بدترین سلوک کر رہا ہے, قیامت کے دن پکڑا جائے گا. نمبر دو حجر تدبری, حجر الاستماع. ہاں نمبر 2 ہے جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں ویسے سننا بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے سنا کرتے تھے, معاذ بن جبل سے سنا کرتے تھے. وہ پڑھتے تھے اور سننا بھی ہے. پڑھنا ایک عبادت ہے اور مستقل سننا یہ بھی عبادت ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سڑک سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی بڑی خوشگوار آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, تھوڑی دیر کے لیے قرآن سنا, واپس گھر گئے تو دوسرے دن ملاقات ہوئی ابو موسیٰ الاشعری سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے تجھے آل داؤد کا حنجرہ عطا کیا ہے, یعنی بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. سڑک میں گزر رہے ہیں, قرآن کی آیتوں کو سن رہے ہیں اور رک گئے. تو قرآن کو سننا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنیے. غور سے سننے پر
ثواب ملے گا. صرف آپ نے سنا کوئی ثواب نہیں, غور سے سننا چاہیے کیا موضوع چل رہا ہے. جیسے آپ کوئی نیوز سنتے ہیں نا کہ بھائی کون سی پارٹی آئے گی, کہاں چل رہا ہے, کسے اس بار ووٹ ملے گا, یہ جو بڑے غور سے سنتے ہیں آپ, ہے کہ نہیں. کوئی دھندے کی بات ہو تو بڑے غور سے سنتے ہیں آپ. اسی طریقے سے جب قرآن پڑھا جائے, اس کی تلاوت ہو تو اسے غور سے سننا چاہیے. غور سے سننا ایک مستقل عبادت ہے, غور سے سننا مستقل عبادت ہے, اور اس کا اثر بھی الگ ہے. پڑھنے کا اثر الگ ہے اور سننے کا اثر الگ ہے, اور جو لوگوں نے تجربہ کیا ہے اسے معلوم ہے. اور جسے دیکھتے ہیں شیطان میں پڑھا جاتا ہے تو جلنا شروع ہو جاتا ہے, صرف سنتے ہیں وہ لوگ, برداشت نہیں کر سکتے. اور تیسرا طریقہ جو قرآن کو چھوڑنے کا ہمارے معاشرے میں رائج ہے, ترک تدبرہ, اس پر غور کرنا. تدبر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نیچے کے حصے کو پہنچنے کو. قرآن کی آیتیں ایک گویا کے سمندر ہے, اس کے تہ کو پہنچنے کی کوشش کرنا, اسی کو تدبر کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بڑا ہی مبارک, بڑی مبارک کتاب ہے. اور یہ مبارک کتاب اس لیے ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کریں, اس کی آیتوں پر غور کریں. بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا غور کریں. پردے کیا غور کیا کرنا ہے؟ غور یہ کرنا ہے کہ بھائی یہ معنی جو اللہ کہہ رہا ہے, یہ اللہ کی اس میں عظمت کیا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پر پوری رات گزار دی, ایک آیت پر. ان تعذبهم فانهم عبادك, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم انك انت العزيز الحكيم. اے عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو حق پر ہے, اگر تو معاف کر دے تو بلا شبہ تو غفور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ پوری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے, بار بار اس کا ورد کرتے رہے, اسی کو پڑھتے رہے, پوری رات اس آیت میں گزار دی. تو آدمی آیتوں کو غور کرتا ہے, اس کے پیچھے کی تاریخ کو جانتا ہے, اس کے تعلق سے معلومات رکھتا ہے, اور قرآن پر غور کرنے کے لیے اول نمبر پر آتا ہے کہ آپ اس کے ورڈز پر, آپ اس کے کلمات پر, اس کے کنسٹرکشن پر, اس کے جملوں پر غور کریں, اس کے الفاظ پر غور کریں. ہے نا, آپ کیسے غور کریں گے؟ آپ تو ٹرانسلیشن کی زبان پڑھ رہے ہیں, آپ تو کوئی ٹرانسلیٹر کو پڑھ رہے ہیں, کس کے الفاظ میں غور کریں گے آپ؟ معنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں قریب ہو جائے, لیکن اصل مزہ اس وقت آتا ہے جب آدمی سے عربی زبان میں اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے. بہت بڑے عالم گزرے جن کا نام علامہ ابن تیمیہ, 1000 سے زیادہ کتابیں, 1000 سے زیادہ کتابیں. یہ اپنے آخری زمانے میں کہتے ہیں کہ اے کاش میں پوری محنت قرآن کے ان الفاظ, ان معنوں پر غور و خوض کرتے ہوئے گزار دیا ہوتا, ان آیتوں کو پڑھ کے اس پر غور کرتا تو یہی کافی ہوتا. اتنی ساری میں نے کتابیں لکھی, اللہ اکبر. تو یہ قرآن عزیز ساتھیوں تدبر کا مطالبہ کرتی ہے, اس پر غور کریے, اس پر ان آیتوں کو غور کریے. دیکھیں اللہ ایک جگہ بہترین بات کرتا ہے, کہتا ہے, اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا افلا يتدبرون هذا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا اس قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آیا ہوتا تو اس کی باتوں میں کانٹرڈکشن ہوتا, اس کے آگے پیچھے اختلافات ہوتے. آپ کو بتاتا چلوں, اس کانٹرڈکشن کو نکالنے کے لیے یورپ نے جو محنتیں کی, ہماری محنتیں اس کے سامنے 10% بھی نہیں. یونیورسٹیز قائم کی, انہوں نے ڈپارٹمنٹس قائم کی, عربی زبان کے پرخچے اڑا دیے. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے انگلش میں ڈکشنری لکھنے والے کون تھے؟ یہی جرمنس تھے. سب سے پہلے انہوں نے جرمنی میں ڈکشنری کی, جسے ہانس ویئر کہتے ہیں, بعد میں انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا. ان جرمنیوں نے, ان جرمنس نے پوری زندگی لگا دی ہے. بعض ایسے ان کے اسکالرس ہیں جن کے 500 آرٹیکل ہے صرف قرآن پر, جرمن لینگویج میں. وہ کتنی میں کئی سالوں کی, میں پتا ہے کیوں, ایک ہی ہے کہ میں کانٹرڈکشن نکالے اس کے اندر سے. ایک بتا دیں کہ بھائی یہ بات یہاں یہ کہی گئی اور یہاں یہ کہی گئی, یہ دونوں میں میل ملاپ نہیں ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے زندگیاں انہوں نے کھپا دی. مشنریز کے بڑے بڑے انویسٹمنٹس ہیں. یہ جو عیسائی گھوم رہے ہیں نا, جو سفید لباس پہن کے کہتے ہیں کہ امن کا پیغام دے رہے ہیں, یہ اصل میں آپ کے ایمان کے ڈاکے ڈالنے کے لیے گھوم رہے ہیں. اور آپ کے ایمان میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے جو ہوم ورک کر رکھا ہے اپنے ملکوں میں, اپنے جو انویسٹمنٹس کر رکھے ہیں, کچھ کم نہیں ہے. ہم مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ہم ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں.
قرآن کو لے کر ان کی محنتیں، قرآن کی زبان کو لے کر ان کی محنتیں. آپ کو پتا ہے آج سعودی عرب ہرا بھرا ہو گیا ہے، آج سعودی عرب چمک رہا ہے. آج سے 50-60 سال پہلے یہ جو ڈیزرٹ فرنس تھا، یہ تو تنور تھا جلتا ہوا، کوئی آتے نہیں تھے. یہ جرمنوں نے، یہ یورپینز نے عربوں کی طرح لباس پہن کے جنگلوں میں، صحراؤں میں ان بدو خانہ بدوش لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری تاکہ ان کی زبان میں ریسرچ کریں، تاکہ ان کی زبان میں ریسرچ کریں اور اس زبان کو کمپیئر کر کے یہ دکھا دیں کہ بھائی قرآن کا کوئی کنیکشن نہیں ہے ڈے ٹو ڈے لائف سے. لیکن قربان جائیں اس اللہ کے کلام پر، کچھ بھی نہیں کر پائے. مختلف کوششات ہو گئی لیکن کچھ بھی نہیں کر پائے. بہت سارے لوگ اسلام قبول کر کے باہر نکلے ہیں، اس کے سوا کچھ ہوا نہیں. اللہ اکبر. یہ ان آیتوں کو غور کرنا چاہیے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اس قرآن کے آیتوں پر غور نہیں کرتے یا پھر دلوں میں قفل چڑھے ہوئے ہیں. جس کی دلوں میں قفل چڑھ گئے نا اسے سمجھ میں نہیں آتی بات، اسے ہزار بھی بولے سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ اکبر. اس قرآن پر غور و خوض کرنا چاہیے. اور سب سے عمدہ طریقہ، سب سے پاورفل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کہیں کہ یہ ہر آیت میں مخاطب ہوں، اللہ نے مجھے بلایا ہے، یہ بات مجھے سنائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا آپ اس میں داخل نہیں ہیں؟ کیا آپ عبد الرحمن عبداللہ، آپ لوگ اس میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ داخل ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہیں اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، رب العالمین کلام کر رہا ہے، آپ کو بول رہا ہے. یہ شعور پیدا کریے آپ. یہ اگر آپ نے شعور پیدا کیا اس کے بعد قرآن کا مزہ ہی کچھ اور ہے. قرآن کا مزہ ہی کچھ اور ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے، ان کے دلوں میں قفل چڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے کہتے ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات، آسمان زمین رات کا آنا جانا، اس ہیر پھیر میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے، تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے اور پھر اپنے بستر سے اٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تیسرا جو ہم قرآن کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں، ہم ان آیتوں کو غور نہیں کرتے. ہم تو ایک دوسری وادی میں پڑھے ہیں، قرآن ایک دوسری وادی میں پڑھا ہوا ہے. نمبر 4، حجر العمل بہ، قرآن پڑھ کے اس پر عمل کرنا یہ ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو 10 سال میں پڑھا. سورہ بقرہ 10 سال عربی ہے، یاد آج سے بچے یاد کر لیتے ہیں، پورا قرآن 1 سال میں ختم کر لیتے ہیں. 10 سال لگے کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے 10 سال اس وجہ سے کہ ہم نے ان آیاتوں کو پڑھا، ان آیاتوں پر تدبر کیا اور پھر اس پر عمل کیا. یہ تینوں کو ہم نے بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس لیے 10 سال لگے. تینوں کو بیک وقت، یعنی عمل کرنا، عمل کر کے دیکھنا، قرآن کی آیاتوں پر عمل کرنا ہے نا، وہ عمل قلبی ہو یا پھر جسمانی ہو، جو بھی ہو اس پر عمل کرنا. یہ جو ہے عمر بن خطاب نے کیا. اسی لیے ماں عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی آپ قرآن پڑھیے اور دیکھیے کہ کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، دیکھیے کہ ان آیتوں پر کیسے عمل ہونا چاہیے، کیسے میل ملاپ ہے، کیسے فیصلے ہیں، کیسی عبادت ہے، کیسے نجی معاملات ہیں، کیسے تجارتیں ہیں. دیکھیے آپ اللہ کے کلام کو امپلیمنٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا ہے. تو قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا اور یہ جذبہ دل میں رکھنا، یہ نیت کرنا کہ بھائی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو میں عمل کر رہا ہوں. اس طریقے سے ہم ہمارے اعمال کو قرآن سے کنیکٹ کرنا چاہیے، یہی قرآن پر عمل کرنا ہے. اور جو عمل ہم نہیں کر پا رہے ہیں ان میں ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہو گیا نمبر 4. اور نمبر 5، حجر الاستشفاء بہ، بیمار پڑ جائیں تو ہم ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. اصل میں نبوی طریقہ یہ ہے کہ بیماری کا علاج آپ سب سے پہلے قرآن سے شروع کریے. بیماری کا علاج سب سے پہلے قرآن سے شروع کریے. وہ روحانی بیماری ہو یا پھر جسمانی بیماری ہو، اس کا علاج قرآن میں موجود ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی اگر کسی کو جن چڑھ گیا، مرگی کی حالت طاری ہو گئی، آپ نے قرآن پڑھا تو اس پر اثر ہوتا. صحیح بات ہے. جسمانی بیماری کے لیے کیا نہیں، جسمانی بیماری کے لیے بھی قرآن. لوگ آ کر پوچھ کر گئے، انہیں ہم نے کچھ پڑھتا ہوا دیکھا، نماز پڑھتے انہوں نے دیکھا،
جائیے ان سے پوچھیں کہ کہیں ان کے پاس علاج تو نہیں. دوڑے جا کر پوچھے کہ بھائی صاحب آپ لوگ ہمارے جو سردار ہیں ان کے لیے کچھ علاج کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ پہلا شرط یہ ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے اجازت دے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ضرور دیں گے. تو گئے وہ صحابی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. سام ڈسا ہوا ہے یا پھر بچھو کاٹا ہوا ہے, جسمانی مرض ہے, پرابلم جسمانی ہے کہ نہیں, روحانی ہے, جسمانی ہے. وہ صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, بس بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے پھونکی. اس کے بعد وہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ مہمان نوازی نہیں بلکہ ایک بکری کا ریوڑ دے دیا. کہا کہ بھائی یہ لے چلو تحفے پر. اور صحابہ لے گئے. اب انہیں ضرورت نہیں کہ استعمال کریں, کیونکہ سنا ہے کہ قرآن بیچ کے پیسے کھانا نہیں, قرآن کو تجارت نہیں بنایا, یہ یہودیوں نے ایسے کیا تھا. تو انہوں نے صحابہ نے اعتراض کیا اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے. جا کر کہا یا رسول اللہ یہ جانور ہمیں ایسے ملے ہیں. تو پہلے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ادراک انہا تشفی, آپ کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ شفا دیتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ سے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فقط نہیں بلکہ کہا کہ ان بکریوں میں ہمارا بھی حصہ ہے, ہم صاحب قرآن ہیں. یعنی اس لیے کہ بھائی 100% حلال ہے, حرام ہوتا تو ہم لیں گے نہیں, 100% حلال ہے یہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بکریوں میں ہمارا بھی حصہ ہے کہ نہیں. تو معلوم ہوا کہ جسمانی بھی اگر بیماری ہے قرآن کے اندر شفا ہے, تو ہم قرآن اس سے شفا حاصل کرنے کے بجائے در در کی ٹھورے کھاتے رہتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں. قرآن پڑھیے گا, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان كالغمامتان كالغيايتان كالفرقان من طير يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعه البطلة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھتے رہو, قیامت کے لیے قرآن سفارش کرے گا. اور زہراوین پڑھتے رہو, دو چمکنے والی چکا چوند کرنے والی دو چیزوں کو پڑھتے رہو, ایک ہے سورہ بقرہ, ایک ہے آل عمران. یہ دو قیامت کے دن آسمان کے ابر کی طرح آئیں گے یا پھر پرندوں کے دو جھنڈ کی طرح آئیں گے جو دھوپ کو نیچے گرنے نہیں دیتے, ویسے آئیں گے اور یہ قیامت کے دن تمہاری حفاظت کریں گے. اور سورہ بقرہ پڑھتے رہنا, اسے پڑھنا برکت ہے, اسے چھوڑنا ندامت ہے, حسرت ہے. اور یہ جادوگروں کی کچھ نہیں ہوتی, جادوگر اسے سن نہیں سکتے. جادو ٹونا جو بھی بڑا ریت پریت جو بھی کہیے سب کچھ بھی نہیں چلتا اس کے سامنے. یہ ہے سورۃ البقرہ. جی ساتھیوں اس پر یہاں سے سفارش شفا حاصل کریے. کتنے لوگوں کی پریشانی کچھ بھی حل ان کا نہیں کہ صرف فجر کی نماز پڑھے جماعت سے, اس کے بعد فجر اور شام کے اذکار پڑھ لیں, پوری مصیبتیں ختم. ہم یہ نہیں کرتے اور اس کے بعد کیا ہے, گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر, کوئی کچھ علاج کرے گا کوئی کچھ علاج کرے گا. بھائی علاج قرآن میں ہے. لقد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ کی طرف سے نصیحت تمہارے پاس آئی ہے اور پورے کا پورا شفا تمہارے پاس آیا ہے. تو قرآن سے شفا حاصل کرنا یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہاں سے شروع کریں, پریشانیوں کا حل اس قرآن سے ہے, یہاں سے اس سے شفا حاصل کریں. اور آخر ترک التحاکم الیہ. ہماری زندگی, ہماری حکومتیں قرآن کی روح پر چلنی چاہیے, قرآن کی تطبیق ہونی چاہیے, قرآن کے احکامات سے قوانین وضع کرنے چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ذمہ داروں نے اس قرآن کے مطابق حکم چلانا چھوڑ دیا اور اسے چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو اختیار کرتے ہیں, پتہ ہے کیا سزا؟ مسلمان ذمہ دار قرآن کو چھوڑ کر دوسرے تیسرے چیزوں کو لا کر اس پر حکومت چلا رہے ہیں. قرآن کے اہم احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا, قرآن کی آیات کو انہوں نے چھوڑ دیا, دوسرے تیسرے چیزوں پر چل رہے ہیں. پتہ ہے کیا سزا ہے؟ بأسهم بینہم جعل اللہ بأسهم بینہم. اللہ سبحانہ وتعالی ان کے آپس میں جھگڑا دیتا ہے, لڑائی ان کے بیچ میں ہو جاتی ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسلامی سلطنتیں گرنے کی یہی وجہ ہے. بڑی بڑی سلطنتیں زمین دوز ہو گئی, نیست و نابود کر دی گئی. مسلمان تھے, بڑے نام تھے, لیکن جب انہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے چھوڑا, قرآن سے اعراض کیا, قرآن سے جتنا بھی ہو سکے اتنا بھی نہیں کیا,
قرآن ہی کو بدلنے کی کوشش کی, قرآن ہی کو چھوڑنے کی کوشش کی, تو اللہ نے سلطنتوں کو ختم کر دیا. اگر کوئی سلطنت اسے تھامی رہے, اس کے احکامات کو نافذ کرتے رہے اور ہر ممکن کوشش کیا کہ اسے اپنی زندگی میں لائے, یاد رکھ لیں ایسی حکومتیں ختم آسانی سے نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. تو یہ 6 طور و طریقے ہیں ہم نے قرآن کے ساتھ شروع کر دیے ہیں. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو پہلے اس قرآن کی عظمت کا شعور اپنے دلوں میں ڈالیں, اور ان آیتوں کو پڑھنے اور ٹھیک سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو توفیق عطا کریں. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آنے والے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اس قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. ھذا باللہ توفیق, صلی اللہ علیہ وسلم.